أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری باتیں آپ کے سننے والے کے دل میں اتر جائیں۔ آج جس اہم ٹاپک پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، جب تک ہمیں اپنے اس رب کی پہچان نہیں ہوگی، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانے کا جذبہ نہیں ہوگا، گناہوں پر ندامت نہیں ہوگی، ہدایت کے لیے ہم بے چین نہیں ہوں گے، تب تک ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی محبت ہمیں اور ہم اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی، رب العالمین کی معرفت بہت ضروری ہے۔ پیدا کرنے والے کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ آخر ہے کون؟ اگر اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، تو آج اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جو سورج کو طلوع کرنے والا کون ہے، چاند کو روشنی دینے والا کون ہے، وہ پرندے جن کی آوازیں ہم سنتے ہیں، اتنے رنگ برنگ کے خوبصورت پرندے جو ہمارے ارد گرد اڑتے پھرتے ہیں اور بارش ہوتی ہے، اتنا خوبصورت منظر، 1 منٹ میں دھوپ اور 1 منٹ میں چھاؤں کون دے دیتا ہے؟ 1 منٹ میں گرمی اور 1 منٹ میں سردی کون دے دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو دلوں سے ایک ہی آواز آتی ہے کہ وہ اللہ، وہ عظیم خالق، وہ اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے ہی بارے میں فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کا عدل بدل کر آنا جانا انسان کی اپنی پیدائش میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے وہ عقل مند بننا ہے جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ ہم اور کہیں نہ جائیں، اپنی ذات پہ غور کریں۔ وہ سانسیں جو ہر وقت چل رہی ہیں اور مسلسل چل رہی ہیں، دل جو بغیر رکے دھڑک رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، کیا یہ سب کسی انسان کی تخلیق ہو سکتی ہے؟ کسی سائنس کی تخلیق ہو سکتی ہے؟ یہ تخلیق ہے ہمارے پیارے رب کی، اللہ رب العالمین کی، جو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے ہمارے ارد گرد بے شمار نعمتیں بکھیر کر ہمیں ایک آزمائش میں ڈال دیا کہ اب انسان میری طرف پہچان کر کے آتا ہے یا نہیں آتا۔ لیکن افسوس، ہم ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، کانوں سے سن بھی رہے ہیں اور ہاتھوں سے کام بھی کر رہے ہیں، قدموں سے ہر معاملے میں جہاں چل کر جانا ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، ہر ایفرٹ میں اپنے پاؤں تھکا بھی رہے ہیں۔ اتنے مصروف ہو چکے کہ ہمیں اللہ کی یاد بھول گئی، ہمیں وہ خالق بھول گیا۔ نماز، قرآن اور اللہ کی اطاعت تو بالکل مائنر سی ہماری زندگیوں میں ہے، وہ بھی اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں جب غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کوئی آزمائشیں آتی ہیں، تو تب ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں دنیا میں چھوٹا سا بھی تحفہ دے، ہم اس کا تھینک یو کرتے ہیں، اور اگر وہ تحفہ ہمارا من پسند ہو تو ہم بار بار شکریہ کرتے ہیں۔ ہمارا رب جس نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا، ایک دن کی نعمتیں ہم نہیں لکھ سکتے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، عقل دیے، والدین دیے، رزق دیا، بے شمار نعمتیں دی۔ کیا رزق ہمارے نزدیک صرف پیسہ ہی ہے؟ کیا پیسے کا نام ہے رزق ہے؟ بالکل نہیں۔ رزق ہماری اچھی صحت بھی ہے۔ یہ جو میں بول رہی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا رزق ہے۔ وہ اولادیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، اللہ نے اگر ہمیں صاحب اولاد کیا ہے تو یہ ایک نعمت سے کم نہیں۔ والدین ہیں تو یہ نعمت سے کم نہیں، بہن بھائی ہیں تو یہ نعمت سے کم نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ نے اور رشتہ دار بنا دی۔ اسی لیے کوشش کریں بغیر وقت کو ضائع کیے اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ پانی کی پیاس ہوتی ہے تو انسان پانی کے پاس جاتا ہے، خوراک کی طلب، کھانے کی طلب، بھوک کی طلب ہوتی ہے تو انسان خوراک کے پاس جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ہمیں اللہ کی طلب ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں منوانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کی پہچان کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے رب کو پہچاننا ہوگا، نمازوں کو پابندی میں لا کر، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ کر، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کر کے، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں جو بار بار بھروسہ کرنے کی تلقین دی، ہمیں بتایا کہ رب پر بھروسہ کرنے سے بڑے بڑے انعامات ملیں گے، تو انشاءاللہ ہم نے وہ انعام بھی لینے۔ یاد رکھیے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لینا، جتنی جلدی ہم پہچان لیں گے اتنی جلدی ہمیں اپنی زندگی میں آنے کا مقصد معلوم ہو جائے گا، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی۔ یاد رکھیے، ایک دن ایسا ضرور آنا ہے جب یہ سانسیں، یہ دل کی دھڑکن بالکل سٹاپ
بند ہو جائے گی۔ اس ٹائم پہ قبر کا سفر بھی اکیلے ہی گزارنا ہے، جب نہ دولت کام آئے گی، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ دوست احباب کام آئیں گے، نہ پیار محبت کرنے والے والدین کام آئیں گے تو صرف اور صرف ہمارے اعمال۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب وہ دن آئے اور ہم کہیں یا لیتنی، ہائے کاش، کاش کا ورڈ ہم یوز ہی نہ کریں، بلکہ ہم ہر کام آج ہی اللہ کی رضا کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سچے دل سے توبہ کریے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا عزم اور ارادہ کیجیے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ایک آیت، دو آیات بالکل مختصر چھوٹی سی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی پکا، سچا، بعمل انسان بنائے اور آپ سب کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔